الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آج کے درس میں توبہ کے فضائل اور اس کے احکام کو بیان کروں گا۔ توبہ ایک عبادت ہے جس کا تعلق دل سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں جگہ جگہ بندوں کو کہا کہ توبہ کرو۔ کہیں پر اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، تو کہیں اللہ نے کہا وتوبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون۔ اللہ تبارک و تعالی نے توبہ کا حکم دیا کہ جب گناہ ہو جائے تو توبہ کرو۔ ہر انسان سے گناہ ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے لیکن بہترین گنہگار وہ ہے جو گناہ کے بعد توبہ کر لے۔ توبہ جس طرح گناہ سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اسی طرح توبہ کرنے سے اللہ تبارک و تعالی بے انتہا خوش ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا للہ اشد فرحا بتوبت عبدہ اذا تاب الیہ۔ تو میرے بھائی، توبہ سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ توبہ پر اللہ تبارک و تعالی کئی انعامات عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جس توبہ کا حکم دیا ہے، جس توبہ سے اللہ خوش ہوتا ہے، جس توبہ سے اللہ تبارک و تعالی بڑے سے بڑے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے، جتنے بھی گناہوں سے معاف فرما دیتا ہے، وہ توبہ کون سی توبہ ہے؟ وہ توبہ توبۃ النصوح ہے، سچی توبہ ہے، دل سے توبہ ہے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اور اس کے کچھ شرائط علماء نے بیان کیے ہیں۔ اگر وہ شرائط کے ساتھ توبہ کیا جائے تو وہ توبہ نہ صرف یہ کہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہوتا ہے، بلکہ اللہ کی خوشی کا ذریعہ بھی ہوتا ہے، اللہ کی محبت کا ذریعہ بھی ہوتا ہے۔ اللہ کے تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں بھی اس پر انعام ملتا ہے اور آخرت میں بھی اس کے اوپر انعام ملتا ہے۔ اس توبہ کے جو شرائط ہیں، علماء نے قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کیا ہے کہ 3 شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جس گناہ سے توبہ کر رہا ہے اس کو بالکل چھوڑ دے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جو گناہ کیا ہے اس پر دل سے نادم و شرمندہ ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ عزم و ارادہ کرے کہ کبھی دوبارہ یہ گناہ نہیں کرے گا۔ ان 3 شرطوں کے ساتھ توبہ کرے، اللہ تبارک و تعالی کتنا بھی بڑا گناہ ہو، کتنا ہی زیادہ گناہ ہو، سچی توبہ کرے، اللہ تبارک و تعالی تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور اگر گناہ کا تعلق بندے سے ہے، کسی کا حق لے لیا ہے، کسی کا پیسہ لے لیا ہے، تو اس توبہ کے لیے، اس گناہ سے توبہ کے لیے چوتھی شرط یہ ہے کہ ان 3 شرطوں کے ساتھ اس حق کو اس بندے کو واپس کر دے یا اس سے معاف کرا لے اور پھر توبہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو میرے بھائی، توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہوا ہے۔ شیطان دھوکہ دیتا ہے کہ بڑھاپے میں کر لو گے، مرنے سے پہلے کر لو گے، لیکن موت کا کسی کو پتہ نہیں ہے، لہذا اگر گناہ ہو فوراً توبہ کر لیں۔ جتنے بھی گناہ ہو، کتنے گناہ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص 100 آدمیوں کا قاتل تھا، لیکن توبہ کے لیے گیا، توبہ کے ارادے سے نکلا، صرف توبہ کے ارادے سے نکلا تھا، راستے میں موت آتی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی معاف فرما دیتا ہے، جنت عطا فرماتا ہے۔ تو ہم نے کتنے گناہ کیے ہیں؟ جو بھی گناہ ہو، اللہ تبارک و تعالی نے کہا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ کہ لوگو اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اللہ تبارک و تعالی تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، ہمارے گناہ جتنے بھی ہوں، جیسے بھی ہوں، اللہ کے سامنے سچی توبہ کریں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، وہی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کے سامنے سچی توبہ کریں، توبۃ النصوح کریں اور اپنے تمام گناہوں کو اپنی زندگی میں اللہ تبارک و تعالی سے معاف کرا لیں۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو کہنے سے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔